ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ یہ دین اسلام کی پیاری پیاری باتیں ہم سب سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس پروگرام میں ہم سب کو۔ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، دین اسلام ایک بہت ہی پیارا دین ہے، اس کی جو باتیں ہیں، ضروری باتیں، وہ ہمیں سیکھنی بھی چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ تمام باتیں سیکھنے والا بھی بنائے، اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے۔ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، کچھ انفارمیٹیو باتیں، کچھ ضروری باتیں آپ کو اس پروگرام میں سکھائی جاتی ہیں اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے سکھائی جاتی ہیں، تاکہ آپ ان جو بچے ہیں، تاکہ وہ بچے ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں۔ تو آئیے پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، درود پاک کے فضائل بے شمار ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اہل محبت یعنی مجھ سے محبت کرنے والوں کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں کیا سیکھنے کا موقع ملا؟ ہمیں دو باتیں سیکھنے کا موقع ملی۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرنی چاہیے؟ محبت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ میں اہل محبت یعنی مجھ سے محبت کرنے والوں کا درود خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلی بات تو یہ محبت کرنی ہے، دوسری بات یہ ان پر درود بھی پڑھنا ہے، تاکہ وہ ہمارے درود پاک کو خود سنیں اور ہمیں پہچانے بھی۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں، پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف
لتعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور بندش کے ناظرین، ہم سب نے تلاوت قرآن کریم سنی. اللہ پاک ہم سب کو تلاوت قرآن کریم کی برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہر سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور بندش کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، مگر اس سے پہلے آج کا سوال شامل کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے، بتائیے کہ زمین کو اللہ پاک نے زمین کو کس دن پیدا فرمایا؟ اللہ پاک نے زمین کو کس دن پیدا فرمایا، یہ آج کا سوال ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا غرم گو، جدھر دیکھو مدینے کا غرم گو، جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا غرم گو، غرم گو، جدھر دیکھو مدینے کا غرم گو. کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم گو، کرم ایسا شہنشاہ امم گو، جدھر دیکھو کہاں سرکار دولت مانگتا ہو کہاں سرکار دولت مانگتا ہو، مدینے کا عطا مجھے کو تو غم گو، مدینے کا عطا مجھے کو تو غم گو، جدھر دیکھو جدھر دیکھو جدھر دیکھو جب آقا آخری وقت آئے میرا، جب آقا آخری وقت آئے میرا میرا، جب آقا آخری وقت آئے میرا میرا سر گو تیرا باب کرم گو، میرا سر گو تیرا باب کرم گو، جدھر دیکھو جدھر دیکھو جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان دل سے پیارا مدینہ، سگانا سگانا دلارا مدینہ، سگانا
بھی دلکش پہاڑوں میں بھی حسن کاٹے بھی دلکش قدرت نے کیسا سوارا مدینہ خدا گر قیامت نے فرمائے مانگو خدا گر قیامت نے فرمائے مانگو پکارے یہ دیوان نارا مدینہ 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 وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہاں پیارا کعبہ وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی پیارا یہ میٹھا مدینہ 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 دکھا دو سبز گنبد کی بغارے بغارے دکھا دو سبز گنبد کی بغارے جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا حرم گو کرم ایسا شگنشاہ امم گو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں ماشاء اللہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ ماشاء اللہ جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو کرم ایسا شہنشاہ ہے امم ہو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پڑھا عود بھائی نے اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے پیر و مرشد کے ساتھ ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں مدینہ پاک کی بات کرنی ہی چاہیے کہ عاشق عشاق کی آنکھوں کا تارا مدینہ ماشاء اللہ پیارے بچوں اگر اس مدینہ کے ناظرین خوش نصیب حج کی تیاریاں کر رہے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس سال حج کرنے والوں میں آپ کا بھی میرا بھی ہم سب کا نام بھی شامل فرما دے آمین اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں اور جو ہے کیا بولتے ہیں پیارے بچوں اگر اس مدینہ کے ناظرین دعا یہ بھی کریں گے پیر و مرشد کے ساتھ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب ہو جائے آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اگر اس مدینہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی ہمارا اسلام ہمارا اسلام پیارے بچوں اگر اس مدینہ کے ناظرین سیگمنٹ ہے باکس تھوڑی سی آپ لوگوں کو بھی اس بات تو دکھانے پڑیں گے کیونکہ سیگمنٹ کا نام کیا ہے جی باکس ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے باکس ایکٹیویٹی کے بارے میں آپ سے ہوں گے سوالات آپ نے دینے ہوں گے ان کے جوابات اچھا سوال کچھ یوں ہوگا کہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ 7 باکسز ہیں سامنے دیکھ لیں آپ تو ہوگا کچھ یوں کہ آپ کو باری باری بلایا جائے گا آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کون سا باکس نمبر کھلوانا ہے جیسے آپ نے بولا نمبر 1 باکس تو آپ سے پھر نمبر 1 باکس کھولا جائے گا اس میں ایک سوال ہوگا اس کا جواب آپ نے دینا ہوگا اور پھر بتائیں گے آپ کا جواب درست ہے یا نہیں کون آئے گا ٹیم اے سے جی آ جائیں آپ کا نام کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں محمد عبداللہ بھائی چلیں عبداللہ بھائی کون سا باکس کھولنا ہے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 یا نمبر 7 نمبر 3 نمبر 3 سوچ لیں کھول دوں یہ کہہ رہے ہیں نمبر 3 کھول دیں جناب چلیں نمبر 3 کھول دیا سال کے متعلق ان سے سوال ہوگا یہ دیکھ لیں سوال یہ ہے بتائیے کہ اسلامی سال کے پہلے مہینے کا نام کیا ہے محرم جی تھوڑا سا ادھر دیکھیں گے جی اب بتائیں محرم جی محرم شریف اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے پہلا پہلا مہینہ ہے جواب ان کا درست ہے
ماشاء اللہ. جی آپ اپنی جگہ پر جائیں گے, جواب درست دے دیا گیا. اب بڑھیں گے ٹیم بی کی جانب. اچھا یہ یاد ہے کہ ہر سوال کے جواب پر 1 پوائنٹ پلس بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کا. جی اب کون آئے گا ٹیم بی سے؟ جی آ جائیں. جی کون سا نمبر؟ آپ کا نام کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں. محمد بلال رضا. بلال بھائی یہاں پر آئیں. اچھا بلال بھائی اب بتائیں کون سا باکس کھولنا ہے آپ کے لیے؟ مائک میں بولیں گے نا. 1. نمبر 1. جی نمبر 1 ہے افضل. افضل کے بارے میں سوال ہے. افضل کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. دنیا کے سب سے افضل قبرستان کے بارے میں بتائیں. قبرستان کا نام کیا ہے؟ جنت البقی. دیکھیں تھوڑا. جی بتائیں. جنت البقی. جنت البقی دنیا کا سب سے افضل قبرستان آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے. سوچ لیں. جی انہوں نے جواب دیا کہ دنیا کا سب سے افضل قبرستان جنت البقیع ہے. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ اپنی جگہ پر جائیں گے. جواب درست دے دیا گیا. جی اب کون آئے گا ٹیم اے سے؟ جی آ جائیں. جی کون سا باکس کھولنا ہے؟ جی نمبر 6. نمبر 6. جی دروازے. چلیں دروازے کے متعلق آپ سے سوال ہے. بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ سوال تو مشکل ہے. چلیں آپ کی جو چلیں میں آپ کو کچھ ہنٹ دیتا ہوں. چلیں آپ کو 3 نام بتاتا ہوں, آپ نے ان میں سے کوئی ایک پک کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. دوسرا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. تیسرا نام ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیں تھوڑا. جی آپ بتائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. ماشاء اللہ اپنی جگہ پر جائیں گے. جواب درست دے دیا گیا. جی ٹیم بی اب کون آئے گا؟ آ جائیں جناب. آپ بتائیں گے اپنا, پھر بتائیں گے کہ کون سا باکس کھولنا ہے. محمد صوبان. سبحان بھائی تھوڑا آگے آ جائیں. جی اب بتائیں کون سا باکس؟ 2. جی کوشش کریں جناب. اچھا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ ایک باکس خالی بھی نکلتا ہے اس میں. اب وہ نمبر 2 تھا, ان کا نصیب تھا. چلیں آپ اپنی جگہ پہ جائیں گے. اب ایسے ہی آپ کو مل گیا کہ کوشش کریں. چلیں اب آپ کے پاس پوائنٹ ہے آگے بڑھنے کا. اب کون آئے گا؟ جی آج مائک لیں. جی کیا نام ہے؟ فضیل. فضیل بھائی. جی فضیل بھائی کون سا باکس؟ 5. 5 باکس. جی رات کے متعلق سوال ہے. سوال یہ ہے بتائیے کہ حدیث پاک کے مطابق سفر کس وقت کرنا چاہیے؟ سوال میں جواب ہے. سوال میں جواب. آپ نے کیٹیگری کون سی چوز کی؟ 5. نہیں 5 تو کی. اس میں کیا ہے؟ یہ کیا لکھا ہو؟ کس بارے میں نے آپ سے سوال کیا؟ سفر. سفر کے بارے میں سوال کیا. کون سی کیٹیگری ہے؟ گرین. گرین تو ہے. لکھا ہوا کیا ہے اس پہ؟ سفر. رات لکھا ہوا ہے اس پہ. کیا لکھا ہوا ہے؟ رات. میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ حدیث پاک کے مطابق سفر کس وقت کرنا چاہیے. آپ کا جواب تو بالکل سمپل بنتا ہے. کون سے وقت کریں گے؟ صبح کے وقت کریں گے, دوپہر کے وقت کریں گے, شام کے وقت کریں گے, رات کے وقت کریں گے؟ رات. جی جناب رات کے وقت سفر کرنا چاہیے. حدیث پاک کے مطابق پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. چلیں اب کوشش تو کی انہوں نے ماشاء اللہ. آپ کا جواب درست ہو گیا. آپ اپنی جگہ پر جائیں گے. اب کون آئے گا ٹیم بی سے؟ جی آ جائیں. جی بتائیں اور نام بتائیں اپنا. ہلال رضا. ہلال رضا. جی ہلال بھائی 4 یا 7؟ 4. انسان کے متعلق سوال ہے آپ سے. بتائیے کہ اللہ پاک نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. جی جناب ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. جواب ان کا درست ہے. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین اس سیگمنٹ کی جو ونر رہی ٹیم
وہ رہی ٹیم اے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آسان سوالات، اور آسان سوالات کے سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ آپ سے سوالات ہوتے ہیں، آپ نے ان کا جوابات دینے ہوتے ہیں۔ آسان سوالات ہوتے ہیں مگر پھر بھی آپ کے پاس آپشنز بھی ہوتے ہیں تاکہ آپ ان کے آسانی سے جواب دے پائیں۔ جی چلیں پہلے ایک بڑھتے ہیں کچھ کالز کی جانب اور پھر انشاءاللہ آپ سے سوالات کریں گے۔ جی کال پہ لگے رہیں۔ میرا نام شاہ کمال اتاری ہے، میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے رمضان بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ ملے خاک میں نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے نا مکہ کیسے کیسے ملے خاک میں نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے نا مکہ کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جو ہے کیا بولتے ہیں کلام بھی سنایا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاگ ہے تماشا نہیں۔ واقعی بات یہ ہے کہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے کلام سنایا، بہت خوبصورت انداز ہے، بہت خوبصورت آواز ہے، اس بات پر ماشاءاللہ کہا گیا۔ چلیں اور باقی آپ نے سوال کا جواب دیا، وہ سوال کا جواب انشاءاللہ آپ کو پروگرام گائیڈ میں بتایا جائے گا کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں۔ پروگرام گائیڈ میں جواب ذکر ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے یہ جواب دیا ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین ایک اور کال کی جانب۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد دانیہ رضا ہے۔ آج کے سوال کا جواب ہے اللہ پاک نے زمین کو 10 محرم حرام میں بنایا۔ میں نے وہ پوچھا تھا کہ دن کون سا تھا، یعنی پیر کا دن تھا، منگل کا دن تھا، بدھ کا دن تھا، جمعرات کا دن تھا، ہفتے کے جو دن ہیں ان میں سے کون سا دن تھا، یہ آپ سے پوچھا گیا تھا۔ چلیں آپ نے 10 محرم بتایا، اب ہو سکے تو آپ دوبارہ کال کر کے دن بھی بتا دیں اگر آپ کو پتا ہو۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام امید دعا ہے، میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ آپ کے سوال کا جواب ہے اللہ پاک نے زمین جمعہ کے دن پیدا فرمائی۔ میں آج آپ کو ایک شعر سناؤں گی۔ دیا کس سے میں عباس دی کے اکبر کا ہے آرے کا محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور آپ نے سوال کے جواب دیے انشاءاللہ الکریم پروگرام کے۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی۔ انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتایا جائے گا۔ جی پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ آسان سوالات کا سیگمنٹ ہے۔ پہلا سوال آپ سے ہے ٹیم اے، بتائیے کہ شوال شریف کی کس تاریخ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کی ولادت ہوئی؟ آپ کے پاس آپشنز ہیں 10، 11 یا 12۔ 10، 11 یا 12۔ جی 10 یہ کہہ رہے ہیں 10، کوئی اور بتانا چاہے گا؟ بتائیں، کوئی تو بتائیں۔ جی 10 آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ 12 12۔ جی بتائیں گے؟ 11۔ چلیں الگ الگ جواب آئے، 2 کے اور 2 کے آئے 10، اور جواب آپ دونوں کا درست ہے، یعنی 10 والا جواب درست ہے۔ جی اب آپ دونوں کو سیکھنے کا موقع ملا، آپ دونوں کا جواب درست ہو گیا۔ جی اب اگلا سوال، بتائیے اس آسمانی کتاب کا نام بتائیں جو قیامت کے دن شفاعت کرے گی۔ جی قرآن پاک۔ سوچ لیں۔ انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن قرآن پاک وہ آسمانی کتاب ہے کہ جو شفاعت کرے گی، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، بتائیے جو لوگ دکھاوے کے لیے نیک کام کرتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے انہیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، عذاب ملے گا؟
جی عذاب آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ عذاب آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ بیٹی دکھاوے کے لیے، یعنی لوگ دیکھیں، لوگ واہ واہ کریں، اس لیے کوئی کام کرنا تو وہ پھر اللہ پاک کی طرف سے انہیں عذاب ملتا ہے۔ آپ دونوں کا جواب درست ہے، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کو سیکھنے کا موقع مل گیا۔ جی اگلا سوال دوبارہ سے سوال ہے ٹیم بی سے، حاجی کسے کہتے ہیں؟ جی حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں۔ حج کرنے والے کو کہتے ہیں۔ میرے پاس آپشنس ہیں، طواف کرنے والے کو نہیں کہتے؟ کہتے ہیں حاجی کہتے ہیں، طواف کر لیا جس نے حاجی ہو گیا، وہ نہیں ہوا۔ عمرہ کرنے والا نہیں، جس نے حج کیا وہی حاجی ہے۔ جی جس نے حج کیا جس نے حج کیا وہی حاجی ہوتا ہے۔ جواب ان کا درست ہے، جواب ان کا درست ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جنت میں ایک درخت؟ تو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال بتائیے کہ غار حرا شہر کس شہر میں؟ مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، یا طائف شریف میں؟ جی مکہ شریف میں، جی مکہ شریف میں، مکہ شریف میں ہے، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال اس پہاڑ کا نام بتائیں جس پر جنت سے حجر اسود نازل ہوا تھا؟ جبل احد، جبل طور، یا جبل ابو قبیس؟ مشکل سوال ہے، چلیں آپ کو ایک اور ہنٹ دے دیتے ہیں، اس میں سے بھی جبل احد نہیں ہے، جبل سور ہو سکتا ہے، جبل ابو قبیس ہو سکتا ہے، کوئی تو بتائیں۔ جی جبل سور، آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ جبل سور۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ جبل سور، تینوں کا جواب غلط ہے، جبل ابو قبیس۔ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پر جنت سے حجر اسود نازل ہوا۔ چلیں کوئی بات نہیں، ہوتی رہتی ہیں غلطیاں، سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ جی آپ کا علم میں اضافہ ہو گیا پیارے بچوں اور قسمتی سے ناظرین۔ جبل ابو قبیس پر کیا ہوا تھا؟ حجر اسود جنت سے نازل ہوا تھا۔ اگلا سوال کس نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے والے کو شفاعت کی خوشخبری سنائی گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ جی بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عرب کے کس شہر کی خاک میں شفا ہے؟ جدہ شریف، مکہ شریف، یا مدینہ شریف؟ جی مدینہ شریف، جی مدینہ شریف۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ پیارے بچے اور قسمتی شے کے ناظرین، خاک مدینہ میں شفا ہے حدیث پاک کے مطابق۔ پیارے بچے اور قسمتی شے کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں آپ سے کوئی غلطی ہوئی نہیں، آپ سے ایک غلطی ہوئی، تو چلیں اس سیگمنٹ کی ونر بھی کون سی ٹیم رہی؟ ٹیم ہے۔ اور بھی سنا پائیں گے آپ؟ خاک مدینہ میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پیارے بچوں اور قسمتی شے کے ناظرین، سیگمنٹ ہمارا جس سیگمنٹ کا نام تھا آسان سوالات، وہ سیگمنٹ شامل کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور قسمتی شے کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایکٹیویٹی
قائم ایکٹیویٹی ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 4 باکسز ہیں. اب یہاں پر کچھ ٹوکنز ہیں. میرے پاس سوال ہے, ان کا جواب ہوگا نمبرز میں. اب یہاں پر آپ دیکھیں ٹوکنز میں مختلف نمبرز لکھے ہوئے ہوں گے. یہاں پہ جیسے 21 ہے, 4 ہے. تو اب ان میں جو ہے کیا بولتے ہیں, میں آپ کو ایک سوال کروں گا, کوئی ایک بچہ آئے گا جس نے جواب دینا ہوگا اور وہ جو کوائن ہے وہ اٹھا کے ڈالے گا. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین, میں آپ یہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں. پھر جو ہے کیا بولتے ہیں, میں سوال کروں گا, آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا کوائنز ڈال کے. پھر یہاں پر آپ باکس لے کے آئیں گے, اس کا جواب پھر ہم دیکھیں گے کہ درست ہے یا نہیں. جی کون آئے گا یہاں سے؟ چلے آ جائیں, آپ آ جائیں, باکس کے پاس جائیں. پہلا سوال ہے, ذوالحج شریف کی کس تاریخ کو پہلی بقر عید ہوتی ہے؟ جی آپ کے پاس ڈھونڈنا ہے آپ نے, یہ بہت سارے آپشنز ہیں, بہت سارے کوائنز ہیں. اب آپ نے اس کو سے ایک آپشن ڈھونڈنا ہے, ایک کوائن ڈھونڈنا ہے. سوال ایک بار پھر دیکھ لیں, ذوالحج شریف کی کس تاریخ کو بقرہ عید ہوتی ہے, پہلی بقر عید ہوتی ہے؟ جی ماشاء اللہ ڈھونڈ رہی ہے, کوشش کر رہے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین. ویسے سوال تو آسان ہے, جواب انہوں نے دینا ہے. اب وقت تو ویسے ہی آنے والا ہے کیونکہ میٹھی عید گزر گئی, شوال المکرم بھی تقریباً گزر چکا ہے. جی باکس میں ڈالیں, پھر میرے پاس لے کے آ جائیں. جی باکس لے کے آئیں. جی ٹھیک ہے, یہ سوال تھا کہ ذوالحج شریف کی کس تاریخ کو پہلی بقر عید ہوتی ہے. اور یہاں پر انہوں نے جیسے یہ ڈالا اور یہ نکال لیا ہم نے, اور جواب انہوں نے ڈالا ہے 10. تو آپ کا جواب کا 10 ہے. مائک دیں ذرا. جی پکا 10 سوچ لیں. جی ایک تو نہیں ہے, جی 2 بھی نہیں ہے, 11 بھی نہیں ہے, 12 بھی نہیں ہے. چلیں بھائی, میں نے ان سے پوچھا کہ پہلی بقر عید کب ہوتی ہے, ذوالحج شریف کی کس تاریخ کو ہوتی ہے. انہوں نے جواب دیا 10. میں پوچھا پہلی کو نہیں ہوتی, انہوں نے کہا نہیں ہوتی بھائی, 10 کو ہوتی ہے. سوچ لیں واپسی ایک بار. چلیں, انہوں نے جواب دیا 10, اور ان کا جواب کون بتائے گا؟ کوئی بولے گا درست ہے؟ درست ہے. کہنا درست ہے اور بھائی درست ہے. ان کا جواب درست ہے. درست ہے. ماشاء اللہ, اپنی جگہ پر جائیں گے, جواب درست دے دیا گیا. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین سے غلطی نہیں ہوئی. چلیں اب یہ لے کے جائیں گے جو بھی آئیں گے. چلیں اب چلیں اگلا سوال. سوال یہ ہے, بتائیے کہ حج کا خطبہ سال میں کتنی بار ہوتا ہے؟ حج کا خطبہ سال میں کتنی بار ہوتا ہے؟ جی تینوں آنا چاہ رہے ہیں, تینوں میں سے کام کرتے ہیں, ان کو بلا لیتے ہیں. سبحان بھائی, جی سبحان بھائی آ جائیں. صحیح ہے. حج کا خطبہ سال میں کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ جی یہ آئے بھائی, کیا ڈالا ہے مجھے بھی نہیں پتا. ان سے سوال یہ تھا کہ حج کا خطبہ سال میں کتنی بار پڑھا جاتا ہے. ادھر آ جائیں. انہوں نے جواب دیا 1. کیا جواب دیا؟ 1. سوچ لیں بھائی, غلطی تو نہیں کرے گا, غلطی تو نہیں کر رہے نہیں بھائی, کہہ رہے میں غلطی نہیں کر رہا بھائی. اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, کیونکہ حج سال میں ایک بار ہوتا ہے تو خطبہ بھی ایک بار ہی ہوتا ہے. جواب ان کا درست ہو گیا, یہ لے جائیں, اور جواب آپ کا درست ہو گیا. جی اب ہوگا اگلا سوال, وہ ہوگا ٹیم اے سے. جی اب ہوگا اگلا سوال, وہ ہوگا ٹیم اے سے. جی ٹیم اے, سوال یہ, نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے حج پیدل ادا فرمائے؟ سوال تو مشکل ہے, جواب کون دینے آئے گا؟ آئیں گے بھائی, آ جائیں, آپ آئیں, آپ نکل جائیں گے, وہ سکون سے نکلیں گے. نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے حج پیدل ادا فرمائے؟ سوال تو تھوڑا مشکل ہے, جواب دیکھتے ہیں کیا دیتے ہیں یہ. جی کیا ڈالا ہے بھائی, مائک
یہ لے لیں ساتھ ہی. جی نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے حج پیدل ادا فرمائے؟ مجھے بھی نہیں پتا. جواب انہوں نے ڈالا ہے 25. سوچ لیں بھائی فہم ہے. جی انہوں نے کہا 25 اور جواب ان کا درست ہے ماشاء اللہ. جی ان کا جواب درست ہو گیا. آپ یہ لے جائیں اور آخری باکس خالی رہنے دیجیے گا تاکہ وہ سکون سے ڈال جائے. جی اب کون آئے گا؟ سوال یہ ہے حضرت شیش علیہ السلام کتنے حضرت شیش علیہ السلام کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ حضرت شیش علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ جی سوال یہ بھی ٹف ہے. دیکھتے ہیں کتنے جواب دے پاتے ہیں. نہیں پہلے ہی جواب انہوں نے اٹھا دیا. جی حضرت شیش علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ اور جواب انہوں نے ڈالا ہے 50. جی چینجنگ کریں گے؟ سوچ لیں. اتنا بڑا جواب ڈالا ہے 50. میں نے کہا چینجنگ کر لیں. نہیں بھائی سوچ لیں ایک بار سے. جازی ہیں کم تو نہیں ہے. انہوں نے جواب دیا 50 اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ لے جائیں جواب ان کا درست ہو گیا. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا ایکٹیویٹی ٹائم. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد حمزہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے رمضان بھائی آج میں نعرے لگاؤں گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی جنتی. چار یاران نبی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. آج میں مدنی مقصد بھی سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین ماشاء اللہ انہوں نے نعرے لگائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, آخری سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. ہمارا اسلام. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین سیگمنٹ ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. سوال ہوگا کچھ یوں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر کچھ ورڈز ہیں مگر اس میں کچھ لیٹرز مس ہیں, تو آپ نے ان مسنگ لیٹرز کو یہاں پر ایکسٹرا لیٹرز جو ہیں ان میں آپ نے ڈھونڈنا ہے. جیسے یہاں پر ہے ڈی. اب یہ کوئی ورڈ بنانے چاہ رہے ہیں, ڈی ہے, پھر ایک ورڈ کا اسپیس ہے, پھر آر ہے, پھر او ہے, پھر ایک ورڈ کا اسپیس ہے, پھر ڈی ہے. اب یہ کون سا ورڈ بنانا چاہ رہے ہیں, یا آپ نے جو مسنگ لیٹرز ہیں ان کو لگا کے پھر آپ نے بتانا ہے. جی کون آئے گا ٹیم اے سے؟ جی آ جائیں. انہیں کچھ انشاءاللہ مل جائے گا. جی اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ ایکسٹرا لیٹرز ہیں یہاں پر, جیسے یہ دیکھ رہے ہیں WTSAAWAOCH جو بھی ہے, ان میں اب آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ یہ کون سے ورڈز لگیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ڈھونڈ کے پھر لگانا ہے. جی یہ دیکھیں جیسے یہ ہم ایسا عمل ہے کہ جو ہے کیا بولتے ہیں ہم کرتے رہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بارہ پر. جی دیکھ رہے ہیں غلطی کر رہے ہیں شاید آپ. جی غلطی کر رہے ہیں شاید. دیکھیں او ہے, یہاں پر کچھ اور آنا چاہیے نا. کیا بنانا چاہ رہے ہیں پہلے تو آپ یہ دیکھیں, پھر آپ یہ بتائیں پہلے کیا بنانا ہے. درود میں پہلے پہلے او آئے گا. نہیں لگائیں کیا بنانا چاہ رہے ہیں, تو وہ تو آپ نے بتا دیا. دیکھیں جلدی کریں گے. جی لگائیں.
لگائیں لگ گیا. اب اگلا لیٹر ڈھونڈیں جی, کیا لگے گا جی لگائیں. جی مائک لائیں. کیا بنایا آپ نے؟ درود. پیارے بچوں, درود پاک کے فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن اسے صرف سننا نہیں ہے بلکہ اپنی ڈیلی روٹین میں بھی شامل کرنا ہے, اور اپنا روز کا ٹارگٹ بنا لیں کہ مجھے کم از کم روزانہ 50 بار یا 100 بار یا 150 بار یا جتنا بھی ممکن ہو اتنی بار درود پاک پڑھنے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. جواب درست ہے؟ ماشاءاللہ. آپ اپنی جگہ پر آئیں گے, جواب درست ہو گیا. جی اب کون آئے گا ٹیم بی سے؟ جی آ جائیں. جی اب آپ کو بھی سمجھا دوں کہ یہاں پر جو ہے کیا بولتے ہیں, دیکھیں یہاں پر ورڈز ہیں جیسے یہ اور یہ اور یہ. اب آپ نے جو ہے کیا بولتے ہیں یہاں پر کوئی ایک ورڈ لگانا ہے, یہاں پر کوئی ایک لیٹر لگانا ہے جیسے, اور اس کو ورڈ کو پورا کرنا ہے. کیا بنانا چاہ رہے ہیں آپ, یہ سوچیں پہلے کیا بن سکتا ہے. یہ والا بنائیں گے, چلے بنائیں. مائک دے دیں مجھے, سیدھا سے لیں. جی جی ایس اٹھا کے لگایا ہے انہوں نے. کیا بنائیں گے جناب یہ؟ اب ڈبلیو اٹھایا ہے. جی جی کیا بنایا, مائک میں بتائیں گے. ثواب. ثواب بنایا. پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین, آج ہم نے ابھی پروگرام میں کچھ دیر پہلے ہی سنا کہ اللہ پاک نے انسان کو کیوں بنایا. کیوں بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے. کس لیے بنایا؟ پیارے بچوں, انسان کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے, اور اس عبادت پر اللہ پاک کی طرف سے مسلمانوں کو بہت سارا ثواب بھی ملتا ہے, اور اسی طرح ثواب کمانے کے بہت سے طریقے ہیں, جیسے سلام کرنا, ذکر کرنا, سنت پر عمل کرنا, درود پاک پڑھنا وغیرہ. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ثواب والے کام کرنے والے بنائے, آمین. اب اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے والا بنائے, آمین. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین آپ کی کال کی جانب. جی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے جمعے کے دن. آپ نے جواب دیا جمعے کے دن. اب میں آپ کو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین جواب بتا دیتا ہوں. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, آج کا سوال یہ تھا کہ زمین کو اللہ پاک نے کس دن پیدا فرمایا. کس دن پیدا فرمایا؟ جی, اور جواب ہے ہفتے کے دن. کسی نے بھی شاید آج جواب درست نہیں دیا, ہو سکتا ہے کسی نے کال ریکارڈ کروائی ہو اور نہ چلی ہو. تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین جواب کیا ہے؟ ہفتے کے دن. اور جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے, اور جنہوں نے جواب نہیں دیا ان کی انفارمیشن میں اضافہ ہو گیا. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدی چینل, دیکھتے رہیے کڈس مدی چینل. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, انشاءاللہ الکریم آپ سے ملاقات ہوگی کل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.